چھوڑ آئے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں آج ہم ذکر کریں گے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سننے میں آیا ہے، باتیں ہوتی ہیں باہر کہ وہ صحابی رسول تھے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جاگتی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے، حالت ایمان میں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کی جو شرط ہے صحابی رسول ہونے کی، اس سے متعلق کوئی ایسی روایت نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے یہ تو علماء بتائیں گے، میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو مشہور ہے۔ دوسرا یہ بھی کوئی ملاقات بھی نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ عشق رسول کا معاملہ ایسا تھا کہ سرکار ذکر فرمایا کرتے تھے، اور کچھ باتیں ایسی بھی سننے میں آئی ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کو بھی سرکار نے فرمایا کہ تم جانا اویس قرنی کے پاس۔ پھر حضرت اویس قرنی کی کچھ عادات کا بھی تذکرہ، ان کی سیرت کا بھی، اپنی ماں سے محبت کا، جو کہ آج ہمارا حقوق والدین کا ایک سبجیکٹ بھی تھا۔ اصل بات کیا ہے، اگر صحابی رسول ہونے کے لیے سر کی آنکھوں سے حالت ایمان میں سرکار کا دیدار کرنا اور حالت ایمان میں اس دنیا سے جانا یہ شرط ہے، تو کیا اس شرط پہ پورا ہوتے تھے؟ اگر نہیں تو پھر صحابی رسول کیوں تھے؟ ایسی ایکسیپشنل کوالٹی اور کس طرح سے حضرت اویس قرنی کے لیے تھی؟ جی مفتی صاحب۔ آج کا موضوع ہمارا بڑا ریلیٹ ہو گیا حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور اس امت کے لیے شاید ماں اور بیٹے کی محبت کی سب سے بڑی مثال حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے خدمت ماں کی وجہ سے اپنے آپ کو شرف صحابیت سے محروم کر دیا۔ آپ تابعی ہیں، اور صرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کا زمانہ بھی پایا ہے، اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے جو عشق ہے وہ بھی آپ کا بے مثل و بے مثال ہے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناز فرما رہے ہیں اویس قرنی پر، اور حضرت عمر سے فرما رہے ہیں کہ جب تمہاری ملاقات ہو تو اویس سے میری امت کی بخشش کی دعا کروانا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ روحانیت میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا کتنا بلند و بالا مقام ہوگا، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، لہٰذا آپ کو صحابی اصحاب رسول میں شمار نہیں کیا جاتا، آپ کو تابعین میں شمار کیا جاتا ہے، چونکہ آپ نے صحابہ کی زیارت کی حالت ایمان میں۔ ایک واقعے کی طرف میں، چونکہ آپ اصلاح کرتے رہتے ہیں اس سیگمنٹ میں، کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو جب خبر ہوئی کہ غزوہ احد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک، دندان مبارک شہید ہوا، تو آپ نے اپنا ایک دندان مبارک توڑا، پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ نہ ہو یہ ہو، تو آپ نے دوسرا دندان مبارک توڑا، اور اس طرح آپ نے اپنے سارے دندان مبارک توڑ دیے۔ یہ واقعہ بعض خطبہ کی طرف سے بیان کیا جاتا ہے، تو اس کی اصلاح کر لی جائے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ بالکل موضوع اور من گھڑت واقعہ ہے۔ البتہ عشق رسول سیکھنا ہے تو حضرت اویس قرنی سے سیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت کیسے کیا جاتا ہے، اور کس طرح گمنامی کی، حتیٰ کہ فقر بھی اگر سیکھنا ہے، آج اگر فقیر مدینہ بننا ہے، آقا کریم کے در کا فقیر بننا ہے، تو فقر بھی حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ سے سیکھیے کہ آپ نے گمنامی کی زندگی گزاری، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں طلب شہرت آ جاتی ہے کہ ہمارا نام بن جائے، ہم مشہور ہو جائیں، وہ حضرت اویس قرنی کی زندگی کو پڑھیں۔ آج بھی ان کی زندگی مؤثر ہے، آپ کے دل سے طلب حب جاہ اور طلب شہرت نکل جائے گی۔ اللہ نے آپ کو امام العاشقین بنایا، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا۔ بلکہ آج بھی کہا جاتا ہے کہ جو بغیر واسطے کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی فیض حاصل کرتا ہے، وہ سلسلہ اویسیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے منہج پر ہے کہ ظاہری واسطے کے بغیر انہوں نے نبی کریم سے فیض حاصل کیا، اور قرب قیامت میں یہ حالات ہو جائیں گے، اب ہونا شروع ہو گئے ہیں، کہ جو واسطے ہیں وہ سارے کے سارے کمزور ہی نظر آئیں گے، تو پھر بندہ ڈائریکٹ روضہ رسول کی طرف توجہ کرے گا، اور آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے فیض حاصل کرے گا۔ جو سلسلہ باقی رہے گا وہ سلسلہ اویسیہ ہوگا۔ بعض لوگوں نے اس بات کو بیان کیا۔